جی السلام علیکم سر. سر یہ منیب صاحب ہیں, ان کا ذرا 47 منٹ کا گفتگو سنیں. پہ کہہ رہا ہوں I'm from the people very relevant. آج کی اسٹیبلشمنٹ کا جو ٹاپ ہے نا, وہ نفرت عمران میں پروان چڑھا ہے اور آگے بھی چڑھ رہا ہے. یہ ٹوٹل اس کو یہاں پہ روکتے ہیں ذرا. آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نفرت عمران میں چڑھ رہی ہے. کس میں؟ نفرت عمران میں چڑھ رہی ہے وہ آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ آج کی جو پاکستان کی قوم ہے وہ نفرت عمران, نفرت فوج میں چڑھ رہی ہے. وہ نفرت عمران میں کتنے بندے ہیں جی؟ 7 لاکھ بندہ لا لو, چلو ہم بڑھا دیتے ہیں, ہم پورے کو پورے کر لیتے ہیں, 7 لاکھ بندہ. اور جو 22 کروڑ عوام جو ہے وہ نفرت افواج پاکستان میں پروان چڑھ رہی, اس کا کیا کرنا ہے سر؟ عہدہ صاحب دینا کہنے دینا ہے تو ابا جی نے. یعنی یہ آپ دیکھیں کیسی کیسی چیزیں یہ آتی ہیں اس کے اوپر, انٹرنیٹ کے اوپر اور ٹی وی کے اوپر, یہ بیٹھ کے یہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. کہ سنیے ذرا. ٹوٹل کنسیڈ, وہ کہتے ہیں نا ٹوٹل وار اور نتھنگ ایٹ آل, وہ والا کام ہے. اگر ٹوٹل کنسیڈ کریں گے, رستہ نکالیں گے, سیاستدان رستے نکالتے ہیں. اچھا جی, سیاستدان راستے نکالتے ہیں. اندازہ کریں یہ وہ تربیت ہے جو دی جا رہی ہے. یہ وہ ایک ہی جھٹکے میں, ایک ہی 47 منٹ کی یہ ویڈیو کلپ ہے, اس میں ایک ہی 47 سیکنڈ میں وہ پاکستان کی عوام کو بتا رہا ہے کہ بغیرت دے بچے ہو, فوجوں آگے لمحے پہ آئیو. پاکستان کے سیاست کو, لیجسلیٹر کو, لا میکرز کو, قانون کو, پاکستان کی عدالتوں کو وہ ایک ہی جھٹکے میں بتا رہا ہے کہ بوٹوں کے آگے لیٹ جاؤ, عاصم منیر کے آگے جھک جاؤ. یہ وہ بتا رہا ہے شخص. آگے سنیں سر. اگر عمران خان صاحب آج معاملہ فہمی کریں گے, رستہ نکل ہی آتا ہے ایونچولی. لیکن ایک بات میں بتاؤں, یہ ان ونیبل وار ہے. بدقسمتی سے اس وقت عمران خان صاحب کے لیے معجزہ ہو جائے, کچھ اور ہو جائے, تو کوئی دنیا. اچھا یہ کہہ رہا ہے جی ان ونیبل وار ہے عمران خان کے لیے, اور یہ ان ونیبل وار ہے. ان ونیبل کیا ہے جی؟ کیڑی شے جی عمران خان نہیں جیتی؟ پاکستان کی عوام کی محبتیں, پاکستان کے عوام کے لوگوں کے دل, پاکستان کی عوام کو عمران خان جیت چکا. آپ کے پلے کیا ہے؟ یہ بیسیکلی وہ میٹیریلسٹک لوگ ہیں جو کہ حکومت میں بیٹھنے کو, وزیر اعظم بننے کو, لوگوں کو غلامانہ ذہنیت میں دھکیل دینے کو ایک جیت سمجھتے ہیں. آگے سن لو جی, 2-4 سیکنڈ اور رہے ہیں. تنازع میں آ جائے, سب کچھ الٹ ہو جائے, میں نہیں کچھ کہہ سکتا. بٹ فرام ویئر آئی سی اٹ, آنیسٹلی میں انفارمیشن کی بیسس پہ کہہ رہا ہوں, اس طرح سے کوئی کام نہیں خراب ہونا. اور ابھی بہت احتیاط سے عرض کروں گا, ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے اگر یہ لڑائی چلتی رہی. لو سر, اج بڑا کچھ ہونا جی, بڑا کچھ ہونا جی. انہوں نے پاکستان کی عوام پہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے سے چند قدم کے فاصلے پہ, پاکستان کی پارلیمنٹس کے چند قدم کے فاصلے پہ برسٹ مار مار کے, ٹارگیٹنگ کلک کر کر کے, سنائپر یوز کر کر کے انہوں نے پاکستان کی عوام مار دی. پاکستان کے معصوم لوگوں کو 10-10 سال تک کی سزائیں دے دی. ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے جی. ہن کی رہ گیا جی تھوڑا پیو والا پیچھے. میرے منہ سے اب کچھ ایسی ویسی کوئی بات نکلتی ہے. یہ ہے جی, یہ ہے جی, یہ ہے ہمارا میڈیا. یہ ہے وہ ایک لاؤڈ اسپیکر جنہوں نے ٹی وی پہ رکھا ہوا ہے. ایک فیصل باؤڈر کا اسپیکر ہے, ایک ان کے پاس لاؤڈ اسپیکر. یہ ہے, یہ بھانت بھانت کی بولیاں جو ہے یہ بولتے ہیں. اندازہ کریں آپ. ایک بات جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنے پلے باندھ لے. آپ مکا چکے ہیں. آپ اگلے 50 سال کے لیے آپ نے 22 کروڑ کی نفرتیں, آپ نے جو 4 جنرلوں کی نفرتیں ہیں نا, اب آپ کہیں باہر نکل کے اپنے بچوں کے ساتھ سیر کرنے نہیں جا سکتے, گھوم پھر نہیں سکتے, باہر نکل نہیں سکتے, شاپنگ مال میں آپ نہیں جا سکتے, آئس کریم تسی نہیں کھا سکتے, پان لے کھوکھے جا کے تسی نہیں کھلو سکتے, کوکا کولا دی بوتل, شیزان دی بوتل تسی نہیں پی سکتے. کیا آپ کی کیا رہ گئی آپ کی؟ یہ بتا رہے ہیں جی, یہ بتا رہے ہیں منیب صاحب. یہ ہر دوسرے دن آ جاتا ہے یہ بندہ. حیرت انگیز ہے, مجھے سخت حیرت ہے کہ یہ پاکستان کے اس طرح کے لوگ ٹاک شوز پہ بیٹھے ہیں جو کہ ان ڈیموکریٹک قسم کی باتیں کرتے ہیں. یعنی سیاست نہ لمحہ پہ جائے, فوجی نے نہیں پہنا لمحے تھلے, اس محکمے کے ملازم نے نیچے نہیں بیٹھنا جو ریاست پاکستان سے تنخواہ لے رہا ہے. اس نے نہیں جھکنا, اس نے نہیں سائڈ بیٹھنا, انہیں اپنا متھا دینا ہے. پاکستان ٹوٹتا ٹوٹ جائے, انہوں نے نہیں ہٹنا. ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. بندے مر گئے نا جی, انسان مر گئے. پاکستان کے لوگوں کی لاشیں جو ہیں وہ لوگ انہوں نے اٹھائی ہیں, وہ ان کا کوئی لین دین نہیں. بھی اور کچھ ہونا, اور کیوں ہونا جی, اور کڑا سامان ڈگنا. اب آپ اس سے آگے کیا ہونا مجھے بتائیں. مجھے کوئی بندہ سمجھا دے اس منیب سے پوچھ کے, اس سے آگے کیا ہونا ہے. جان تک تو آپ نے لے لی ہے. اگر اس سے آگے عمران خان کی جان کو سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ آپ کی جیت سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں, عمران خان جیت چکا. عمران خان کے پاکستان کی عوام جیت چکی, آپ کو نکرے لگا چکے. چوری کی ہوئی چیز جو ہے نا
وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. جب ریس لگتی ہے نا, کسی کو دھکا دے کے آگے نکل جانا, وہ کوئی جیت نہیں ہوتی. جیت وہی ہوتی جو اپنے زور پہ ہوتی ہے, اور عمران خان نے اپنے زور پہ آپ کو تن کے رکھ دیا. آپ کو این آر او نہیں مل رہا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اب راستہ نہیں مل رہا کہ اگر آگے تو ہم کیا کریں گے. اب پرابلم یہ نہیں کہ آئے گا کیسے, اب پرابلم صرف یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کا سروائیول کیسے ہوگا, یہ مسئلہ ہے. مسئلہ اب یہ ہے کہ یہ سروائیو کیسے کریں گے. سر ان کا سروائیول ناممکن ہے. اور یہ عاصمہ شیرازی کو دیکھیں جی, عاصمہ شیرازی کو دیکھ لیں. عاصمہ شیرازی صاحبہ فرما رہی ہیں جی کہ فوج کھل کھلا کے سامنے آ جائے. کنہ کے سامنے آ جائے, کتنے کا آ جائے ہوں دسو کی کرے فوج. ہوں بندے تو مار دیتے انہوں نے, فوج نے بندے تو مار دیے, لوگوں کو غوا تو کر لی ہے. فوج کیا ہے, انٹیلیجنس کیا ہے, یہ سارے فوج ہیں. اور یہ اور کیا ہے, کس طرح مطلب وہ کہتے ہیں یونیفارم پا کے باہر آ جائیں, ہوں سارے باہر آ جائیں. ان کا مطلب یہ عاصمہ شیرازی کا مطلب یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر کے ساتھ والی کرسی پہ آ کے بیٹھے اور وہاں پہ آگے بیٹھ کے کہے کہ اے میں بیٹھا جے تو اے میرا بچہ جے, اے میرا اردلی ہے, اس اردلی نے کسی نے ہاتھ لایا تو توڑے ہاتھ توڑ دیں گے. یہ چاہتی ہے عاصمہ شیرازی. یہ ہیں وہ پاکستان کا یہ صحافت ہے, یہ پاکستان کے صحافی ہیں. عاصمہ شیرازی صاحب نے میں کی کما میں تینوں تو عورت ہیں تو بزرگ عورت ہیں, میری عمر نہیں ہے تو بزرگی ہوئی نا. پھر میرے نہ کوئی 2 4 سے بڑی ہوئے گی, 2 4 سے چھوٹی ہوئے گی تو بزرگی ہوئی. تو یہ حالات ہیں جی. اپنی بزرگی کا خیال کر لو, کچھ اپنی سیاست صحافت کا خیال کر رہا ہو. شہباز اسی گلد مگر ہو گئی, کبھی کسی کے پیچھے ہو جاتی, کبھی کسی کے پیچھے ہوتی, اپنا نہیں پتا. اس کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگیں ہو رہی ہیں, نواز شریف نے فون کرے, وہ پروگرام نہیں چلایا جناب, وہ پروگرام نہیں چلاؤ, پروگرام پر پریس تے کرو. تمہیں پیسے دیتے سن, تمہیں حج کرایا سی, تسی آئے کام تے کرو. پاکستان ایک ایسی دلدل میں گھستا جا رہا ہے جس کی خدا کی پناہ. اور مجھے بڑی سخت آج مجھے شوق لگا یہ منیب جو بچہ ہے, اچھا وہ بھی اردلی ہے, پرائم منسٹر بھی, یہ بھی اردلی نے سارے. یہ آرڈرلی لفظ تھا, اس میں سے اردلی بن گیا. یہ انگلش میں لفظ تھا آرڈرلی, تو آرڈرلی سے چلتا چلتا یہ اردلی بن گیا. اور یہ اردلی کی بیسیکلی سب سے بڑی کوالٹی پتہ ہے کیا ہوتی ہے اردلی کی؟ یہ نہیں ہوتی کہ بوٹ اچھے پالش کرتا ہے یا وہ استری بہت اچھی کرتا ہے, نہیں. اس کے سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے اس کا دماغ نہیں ہوتا. وہ صرف ایسے کرو تو ایسے ہو جاتا ہے, ایسے کرو تو ایسے ہو جاتا ہے, مطلب اشارے سے چلتا ہو. اس کا کوئی دماغ نہیں ہوتا. اس کے بعد اس کو جتنا زیادہ پالش کرنے کا کہا جائے گا اتنی زیادہ پالش کرتا جائے گا. اسے کو یہ بوٹ واپس دے جائے, اچھی طرح نہیں چمکے واپس لے جائے گا. وہ کہے گا نہیں کہ بھائی سویر سے چمکانڈا اور کی چمکاوا, یہ نہیں کہے گا کبھی بھی. وہ واپس لے جائے گا, دوبارہ چمکانے لگ جائے گا. استری لف لف کرتی مایا لگی استری لے کے آئے گا تو صاحب کہہ دے گا یار کی کیتا جی سر استری کر کے جاؤ, فیل آ جائے گا. وہ پوچھے گا بھی نہیں کہ پاجی نے ہویا کی استری کرنا ہے, ہوں تو ہو چکی استری نہیں کرے گا. وہ ہوتا ہے اردلی. اور یہ ایک اردلی ہمارا شہباز شریف ہے, باقی سارے ہی اردلی نے. ان کے پاس نہ کوئی سارا نہ کوئی پیر ہے. مجھے آپ یقین کریں, آج بڑے یہ منیب کی جو بات میں نے سنی, میں کسی اور موڈ میں بیٹھا تھا, میں تو یہ پچھلیاں بتیاں میں نہیں سی پالی ہیں بی لاء کرنے واسطے, مائک بھی نہیں میں لایا یہ کہ, لیکن دماغ ایسا میرا گھوما یقین کریں کہ میں کہ یار حد ہوگی, یعنی انتہا ہو گئی ہے. یعنی پاکستان کے سیاستدان اب لیٹیں گے جی ان کے آگے, فوجیوں کے آگے. اور کیا کون رہے ہیں؟ ڈیموکریٹس. دیز آر دا ڈیموکریٹس آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. یہ بتا رہے ہیں کہ لمے پی جاؤ, فوجیاں کے لمے پی جاؤ, ڈگیاں جو بند بند ہو کے جاؤ. اور خدا کی پناہ یار, خدا کی پناہ, خدا کی پناہ. بغیرتی اور ذلالت کی جو لیول انہوں نے کراس کر دیے ہیں کہ بغیرتی آپ پریشان ہیں کہ کتنے آ گئے ہیں. یہ پاکستانی صحافی کتنے آ گئے ہیں, یہ پاکستان کے سیاستدان کہاں پہ آ رہے ہیں, پاکستان کے فوجی کہاں پہ آ رہے ہیں. سر فائنل لفظ لکھ لیں, پاکستان کا صرف ایک ہی حل ہے. وہ کہتے ہیں نا بہتے پڑھے ایک کو حل نواب ٹیوبل, نواب ٹیوبل. تو سر جی پاکستان کا بھی ایک کو حل ہے, رول آف لا, رول آف لا, رول آف لا. کچھ نہیں ہونا جب تک اب عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی, جب تک فوجی اپنے دبنی بیرکوں میں واپس نہیں جائیں گے, جب تک قاتلوں کو سزائیں نہیں ہوں گی, آپ کا ککھ نہیں بننا. اب یقین کریں ککھ نہیں بننا. آپ کا تو نام بھی نہیں ہونا لینے والوں میں. عاصم منیر صاحب اور تمام ساحر شمشاد, چیف آف جوائنٹ اسٹاف, فلان ٹیم, 17 امتیاز, 17 وسالہ, 17 پاکستان, 17 یونیورسٹی, سارے آپ کے پلے ککھ نہیں ہے. 2024 تک کی ہسٹری جو لکھی جا چکی ہے اس کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں لکھا جا چکا آپ بے غیرت ہیں اور مجاہد ایک ہی ہے, عمران خان. بس یہ اب تک کی ہسٹری ہے, میں 2 لفظوں میں بتا دی ہے. ابھی آگے جو ہسٹری لکھی جا رہی ہے وہ بھی لکھی جا رہی ہے, وہ بھی لکھی جا رہی ہے. اس میں عاصمہ شیرازی کا کردار بھی لکھا جا رہا ہے کہ ایک صحافی تھی, اس قسم کی تھی. منیب کا کردار بھی لکھا جا رہا ہے, منیب کس قسم کا بد کردار تھا کہ پاکستان کے ڈیموکریٹک لوگوں کو فرما رہا تھا کہ فوجیوں کے آگے جھک جائیں. یہ ہے وہ پاکستان کی
بدبخت ہسٹری جو لکھی جا رہی ہے، دوسری طرف جو خوبصورت ہسٹری لکھی جا رہی ہے وہ لکھی جا رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کھڑے تھے، جن کے ساتھ تمام کی تمام اوورسیز اور سوشل میڈیا نے یہ جنگ لڑی ہے. یہ آپ کو آج کے 100 سال بعد اگر کوئی بندہ دیکھے گا تو اس تک یہ بات پہنچے گی کہ یہ ہم لوگ ان میں ہوں گے جو حق کے ساتھ کھڑے تھے. اور منیب جیسے بے شمار لوگ، عاصمت شاہ جیسے بے شمار، ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.